دوستو، اسلامک تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جو انسانی عقل کو حیران اور دل کو روشن کر دیتے ہیں۔ آج کا یہ واقعہ بھی ایسی ہی حقیقت کا اظہار کرتا ہے جس میں ایک اللہ والے اور ایک عورت کے درمیان کا انوکھا قصہ بیان کیا جائے گا۔ اس میں ایک بولنے والا کتا بھی موجود ہے جس نے نہ صرف انسانیت کو عجیب و غریب حالات میں سبق سکھایا بلکہ اسلام کے نظریے سے اہم عبرت بھی دی۔ دوستو، ایک بستی میں ایک نیک، پرہیزگار اور پاکیزہ عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ یہ عورت اپنے علاقے میں عبادت گزار اور نفس کی مجاہدہ کرنے والی مانی جاتی تھی۔ اس کا شوہر اس بستی کا نہایت ہی ایماندار اور انصاف پسند سرپنچ تھا جس کے فیصلے ہمیشہ اللہ کی رضا اور حقیقت پر مبنی ہوتے تھے۔ اس کی نیک دلی، عدل، انصاف اور عبادت کی مثال بستی کے ہر شخص کی زباں پر تھی۔ وہ عورت ایک سچی مومنہ تھی، اللہ کی عبادت میں رت، تہجد گزار اور پردے کی پابند۔ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھی اور وہ ایک صادق اور نیک شوہر کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی بہت ہی نیک انسان تھی۔ اس کی دینی معلومات اور اللہ کی راہ میں دی گئی تقریریں لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی تھی۔ لوگ اس سے دین کی تعلیم اور تبلیغ حاصل کرنے آتے تھے اور اس کی عزت اور احترام پورے بستی میں کی جاتی تھی۔ اس کے شوہر کی زندگی میں کسی کو بھی اس کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنے حسن اخلاق اور نیکیوں کی وجہ سے بھی مشہور تھی۔ حالانکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی مگر اس کے شوہر کی وفات کے بعد بھی وہ پوری تنہائی کے ساتھ اپنے گھر میں ایمان اور صبر کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ عورت ہمیشہ اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ شوہر کی حیات میں اس نے کبھی بھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد کبھی کبھار ضروری ضرورتوں کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا۔ دن کے روزوں اور رات کی طویل سجدوں میں اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور ہدایت کی دعاؤں میں مشغول کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ کسی ضروری کام کے لیے مجبوراً گھر سے باہر نکلی تو بستی کے ایک دولت مند شخص کی نظر اس پر پڑی۔ اس کی سادگی، پاکیزگی اور چہرے پر جھلکتے نور سے وہ شخص بے حد ہی متاثر ہوا اور دل میں برے ارادے پال کر اس کے پیچھے لگ گیا۔ وہ تمام طرح کے بہانے بنا کر اس سے باتیں کرنے لگا اور اس کا دھیان کھینچنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس نیک عورت نے اپنی حیا، شرافت اور ایمانداری کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اس کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں مصروف رہی اور پھر چپ چاپ اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ اللہ کی مرضی سے ایک روز جب وہ پھر کسی ضروری کام کے سلسلے میں باہر نکلی تو راستے میں اسے ایک زخمی کتا نظر آیا۔ اپنی فطری رحم دلی اور شفقت کے جذبے سے مجبور ہو کر اس نے اس کتے کو اپنے گھر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی اور خوب دیکھ بھال کی۔ چند دنوں میں کتا مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ اس کی خدمت کرتے کرتے اس عورت کا دل اس بے جباں جانور سے ایسا جڑ گیا کہ اسے اس سے ایک خاص لگاؤ محسوس ہونے لگا۔ اب وہ اکثر اس کتے کے سامنے دل کی باتیں کرتی، اپنی پریشانیوں کو بیان کرتی، مانو اپنی تنہائی اور درد کو اس بے گناہ مخلوق سے بانٹ رہی ہو۔ دھیرے دھیرے یہ کتا اس کی زندگی کا اہم حصہ بن گیا اور وہ اسے بے انتہا محبت کرنے لگی۔ اس کتے کی ایک انوکھی بات یہ تھی کہ وہ کبھی اس کمرے میں داخل نہیں ہوتا تھا جہاں وہ عورت اپنے رب کی بارگاہ میں نماز ادا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ کتا اب بڑا ہو چکا تھا مگر اس نے کبھی بھی گھر کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا۔ وہ ہمیشہ گھر کے اندر ہی رہتا اور اس عورت اور کتے کے درمیان ایک عجیب و غریب گہرا رشتہ بن چکا تھا۔ عورت اپنی ہر تکلیف اور پریشانی اس کتے سے بیان کرتی جیسے وہ اس کا ہمدرد ہو اور یوں اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ جب بھی وہ عورت کسی ضرورت کے تحت باہر نکلتی تو بستی کے عام مرد اس کی پاکیزگی اور شرافت کا لحاظ کرتے ہوئے نظریں نیچی کر لیتے، مگر بستی کا ایک دولت مند اور بدفعل شخص جس کی عادتیں فطری طور پر خراب تھیں اس پر برابر گندی نظریں جمائے رکھتا تھا۔ یہ شخص اپنی راتیں گناہ اور غلط کاموں میں گزارتا تھا اور اکثر اپنی دولت کے بوتے پر نفسانی خواہشات پوری کرتا تھا۔ کئی کمزور دل عورتیں اس کی چالوں میں پھنس جاتی تھیں مگر وہ عورت اللہ کی ولی اور نیک بندی تھی جس کی پاک دامنی اور شرافت نے اس کی ہر گندی کوشش کو ناکام کر دیا تھا۔ ایک روز اس دولت مند شخص نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ اس پاک دامن عورت کے پاس جائے اور اسے پیغام دے کہ وہ امیر سے ملنے آئے۔ جب خادم نے یہ پیغام اس عورت تک پہنچایا تو اس نے بڑی تہذیب کے ساتھ صاف لہجے میں جواب دیا، میں غیر محرم سے ملنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ خادم نے یہ جواب واپس جا کر اپنے مالک کو سنایا تو امیر شخص کی ناراضگی سر چڑھ کر بولنے لگی۔ اس نے غصے سے کہا، اب تک کسی عورت نے مجھے
کبھی ٹھکرانے کی ضرورت نہیں کی۔ یہ عورت کون ہوتی ہے جو مجھے منع کر رہی ہے؟ اپنی شان اور طاقت کے گھمنڈ میں وہ امیر آدمی خود اس عورت کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور گرو سے کہا، میں اس بستی کا امیر اور طاقتور آدمی ہوں، تمہیں مجھ سے ملنے آنا چاہیے۔ لیکن اس نیک عورت نے اندر سے جواب دیا، چاہے تم امیر ہو یا غریب، نواب کا بیٹا ہو یا کوئی شہزادہ، میں کسی کی اوقات نہیں پہچانتی اور نہ ہی میرے لیے اس کا کوئی فرق ہے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ امیر آدمی نے گھمنڈ اور ہوس میں کہا، جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میرے دل میں تمہاری محبت جاگ اٹھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزارو، اس کے بدلے تمہیں جتنی بھی دولت چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ اس پاک عورت نے جواب دیا، اگر تمہیں سچ مچ محبت ہے تو اللہ کے راستے پر آ کر مجھ سے نکاح کر لو، اس طرح کی حرام پیشکش تو مت کرو۔ امیر آدمی نے بے باکی سے کہا، میری پہلے سے ہی 4 بیویاں ہیں جو بے حساب دولت لے کر آئی ہیں، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا، مگر دنیا کی ہر نعمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نیک عورت نے اللہ کا خوف دلاتے ہوئے جواب دیا، اللہ سے ڈرو، دولت اور دنیا کی چیزیں اللہ کے خوف رکھنے والوں کو نہیں بھٹکا سکتی، تمہارا پیسہ اور مال کسی کام کا نہیں، جاؤ یہاں سے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وہ امیر آدمی بار بار اس عورت کے دروازے پر آنے کی کوشش کرتا، مگر وہ ہر بار اسے دیکھنے سے بھی انکار کر دیتی اور دروازے سے لوٹا دیتی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں کہ اسے جبراً اٹھا لائیں، لیکن اللہ کی طاقت ایسی تھی کہ جب اس کے آدمیوں نے اس پاک عورت کے گھر کے قریب جا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اللہ کے حکم سے وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے اور پھینکے گئے۔ وہ ڈر سے اپنے مالک کے پاس لوٹے اور کہا، اس عورت کے گھر کے پاس اللہ کی حفاظت موجود ہے جو اسے ہر برائی سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ سن کر امیر آدمی نے شیطانی یوجنا بنائی اور اپنے کچھ گنڈوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے کہا کہ اس بستی میں ایک بے انتہا خوبصورت اور نیک عورت ہے جس کی میں نے بہت کوشش کی مگر اسے حاصل نہیں کر سکا، اگر تم لوگ اس کا پیچھا کر اسے پھنسانے میں مدد کرو تو ہم مل کر اس پر ظلم کریں گے اور اپنی ہوس پوری کریں گے۔ سبھی شیطانی سوچ والے لوگ باری باری سے اس نیک عورت کے گھر گئے، مگر اللہ کی حفاظت سے وہ پاک عورت نے ہر بار انہیں دروازے سے ہی لوٹا دیا۔ مایوس ہو کر وہ رئیس کے پاس لوٹے اور کہا، وہ عورت کسی بھی صورت میں ہمارے ساتھ نہیں آ رہی۔ یہ سن کر رئیس بہت غصے میں آ گیا اور بولا، میں اس سے ہر حال میں بدلہ لے کر رہوں گا، کوئی بھی عورت مجھے نکار نہیں سکتی، مگر اس نے ہمت کیسے کی، اب اسے سزا ملے گی۔ اس رئیس نے ایک شیطانی چال چلی اور کہا، اس بستی میں اسے بہت عزت اور نیک مانا جاتا ہے، اب ہم اسے اس قدر بدنام کریں گے کہ لوگ اس پر لعنت بھیجیں اور اسے گھن سے دیکھیں۔ وہ سبھی لوگ اس کے دروازے پر جا کر عجیب و غریب آوازیں نکالتے، تانے دیتے اور اس کے گھر کے سامنے چیزیں پھینکتے، کبھی کبھی وہ اس کے گھر کے اندر پتھر بھی پھینکتے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی، یا اللہ میری مدد کر۔ ایک دن جب وہ دروازے کے سامنے کھڑے تھے تو انہوں نے گھر کے اندر سے کتے کی آواز سنی۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گئے اور رئیس نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ یہ عورت ہماری باتیں کیوں نہیں مانتی؟ اس کا کارن یہ ہے کہ وہ اس کتے کے ساتھ گناہ کرتی ہے۔ اس آروپ کو پھیلا کر انہوں نے پوری بستی میں اسے مشہور کر دیا۔ یہ الزام اتنا گمبھیر تھا کہ بستی کے ہر پروش اور مہیلا توبہ توبہ کرنے لگے۔ لوگ کہنے لگے، ہمیشہ سوچتے تھے کہ وہ عورت شادی کیوں نہیں کرتی، اب پتہ چلا کہ وہ کتے کے ساتھ گناہ کرتی ہے۔ پہلے یہ مہیلا اپنی عبادت اور نیک دلی کے لیے بستی میں مشہور تھی اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن اب وہی لوگ اسے پتھر مارنے اور لعنت بھیجنے لگے تھے۔ وہ سجدے میں گر کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی، یا اللہ میری مدد کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس کی عبادت کے باوجود لوگ اس کی مدد کی گہار کو سننے کے بجائے اسے اور بھی تکلیف دینے لگے تھے۔ اس کی دعا اور رونے کو دیکھ کر بے زباں کتا بھی دکھی ہو گیا اور اس کے ساتھ رونے لگا۔ ایک نیک عورت پر اتنا گمبھیر الزام لگایا جا رہا تھا اور وہ کمزور مہیلا کچھ نہیں کر پا رہی تھی، صرف سجدے میں گر کر اللہ سے سہایتا کی گہار لگا رہی تھی۔ وہ سجدے میں گر کر اللہ سے کہنے لگی، یا اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، مجھے معاف کر دے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے اور یہ برداشت سے باہر ہے کہ مجھ پر اتنا برا الزام لگایا جا رہا ہے۔ یا اللہ تو میرے حق میں انصاف کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس کے لیے اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہو سکتی تھی کہ اسے بے زباں کتے کے ساتھ گناہ کا الزام دے کر بدنام کیا جائے۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت کہ اس بستی میں ایک اللہ کا ولی بھی نواس کرتا تھا جو اللہ کے نیک اور پیارے بندوں میں سے تھا۔ بستی کے لوگ اس کی بہت عزت اور آدر کرتے تھے۔
उस वली की सलाह और फैसलों को सभी लोग पूरी इज्जत और मान्यता के साथ मानते थे। दोस्तों, अब एक रईस ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस औरत को यहाँ से निकालना होगा। इसके लिए हमें इसे अल्लाह के वली के पास ले जाना होगा। जो भी फैसला वो करेंगे वही हमारे लिए सबसे सही होगा और हम उम्मीद करते हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। वो पूरा मोहल्ला लेकर अल्लाह के वली के पास गए और कहने लगा, इस बस्ती में एक महिला है जो बेहद गुनहगार है। उसने अपनी गुनहगारी में एक बेजुबा कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। हम चाहते हैं कि उसे संसार कर दिया जाए और बस्ती से बाहर निकाल दिया जाए। वो इन पत्थरों के काबिल है। जल्दी से उसे इस बस्ती से निकाल दें। वो काजी, जो अल्लाह के सच्चे वली और नेक बंदों में से थे, उन्होंने लोगों की बात को ध्यान से सुना और समझा। फिर उन्होंने अपने एक शागिर्द को हुक्म दिया कि उस औरत को तुरंत बुला कर लाओ। काजी का शागिर्द उस औरत के घर गया और कहा, आपको काजी साहब बुला रहे हैं। औरत ने पूछा, क्यों बुला रहे हैं? शागिर्द ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कोई फैसला करना है और आपको वहाँ होने की ज़रूरत है। वो औरत शागिर्द के साथ चली गई और शागिर्द उसे एक अलग कमरे में ले गया। बस्ती के किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। अब जब काजी को पता चला कि वो औरत आ चुकी है तो उन्होंने उसे अंदर बुलाया। काजी ने उस औरत से पूछा, क्या तुमने कुत्ते के साथ कोई गुनाह किया है? ये सुनकर वो औरत रो पड़ी और कहा, आप तो अल्लाह के नेक और सच्चे वली हैं। आप जो भी फैसला करेंगे वो सही होगा। काजी ने एक एक करके उन लोगों को बुलाया जिन्होंने औरत पर इल्ज़ाम लगाया था। पहले आदमी से पूछा, जिस कुत्ते के साथ इस औरत पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो कुत्ता किस रंग का था? वो आदमी घबराहट में झूठ बोलते हुए बोला, जी कुत्ता तो लाल रंग का था। काजी ने अगले आदमी को बुलाया जिसने कहा कि कुत्ता तो लाल रंग का था। तीसरे आदमी ने कहा कुत्ता खाकी रंग का था। काजी मुस्कुराए और फिर बोले, अल्लाह हर बात जानता है और झूठ हमेशा बेनकाब हो ही जाता है। तुम लोग एक नेक औरत पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो? फिर काजी ने उस औरत को दरबार में बुलाया। जब औरत कुत्ते के साथ दरबार में आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग हैरान थे कि ये कुत्ता यहाँ क्यों है। जब लोगों की नजर कुत्ते पर पड़ी तो देखा कि कुत्ते का रंग ना तो काला था, ना लाल था, ना सफेद था और ना ही खाकी, बल्कि कुत्ता तो विभिन्न रंगों का मिला जुला था, जो ये साबित कर रहा था कि सभी ने झूठी गवाही दी है। लेकिन वो आदमी जिद करते हुए बोला, हम सच बोल रहे हैं। ये एक तवायफ है जो बदकारी करती है। आप इसे संसार कर दें। अल्लाह वाले ने गुस्से में आकर कहा, ठीक है, तुम सब ने इस औरत के बारे में अपनी सच्ची गवाही दे दी, लेकिन एक और गवाही बाकी है। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, गवाही कौन देगा? अल्लाह वाले ने कहा, जिसके साथ ये औरत जिन्नाकारी करती थी, वो कुत्ता। ये सुनकर आदमी हंसते हुए बोला, आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन क्या ये कुत्ता इस औरत की गवाही दे सकता है? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, जब किसी बेगुनाह पर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो केवल जानवर ही नहीं, पहाड़, ज़मीन और हर चीज़ गवाही दे सकती है। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो जानवरों और बेजान चीज़ों को भी बोलने की ताकत मिलती है। फिर अल्लाह वाले ने 2 रकत नमाज अदा की और अल्लाह के सामने दुआ की। उन्होंने उस कुत्ते से कहा, तू हमेशा अपने मालिक का वफादार रहा। आज एक नेक औरत पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उसे बदनाम किया जा रहा है। अगर तूने गवाही ना दी तो एक बेगुनाह औरत को सजा दी जाएगी, इसीलिए अल्लाह के हुक्म से बोल। कुत्ता अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा और कहा, ये औरत एक नेक और ईमानदार महिला है जो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करती है। जिन लोगों ने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। इस तरह से अल्लाह की करामत और फैसले से ये साफ़ हो गया कि वो औरत बेगुनाह थी और जिन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया था उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अल्लाह वाले ने फैसला सुनाया। उन्होंने फरमाया, अगर किसी पाक और नेक औरत पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएं और उसे सख्त सज़ा या संसार के लिए मजबूर किया जाए तो ये एक बड़ा गुनाह है। इसीलिए इन झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों को सज़ा दी जाएगी। पूरे मोहल्ले के लोगों को आदेश है कि वे इन लोगों को पत्थर मारे और फिर उन्हें उल्टा लटका कर सजा दें। मोहल्ले के हर व्यक्ति ने इस फैसले को मान लिया। जब उस औरत ने यह फैसला सुना तो उसने खुशी और आंसू के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह की करामत ने उसे बचाया और उसकी सच्चाई और सब्र को सच्ची इज्जत दी। सो प्यारे दोस्तों, क्या कहना है आपका इस वाक्य के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वाक्य को सुनने के बाद आपका मन भी सुकून हासिल कर रहा होगा। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की और वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।